کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، مفہوم مخالف کہ جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے۔ سید الانبیاء کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی سید البشر، سارے انسانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام اعظم، تمام نبیوں کی امامت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنے نفس کی فکر دامنگیر ہوگی، بڑے بڑے انبیاء کرام نفسی نفسی کا نعرہ لگائیں گے۔ ایسے وقت میں سفارش کا اختیار اگر کسی کو ہوگا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اس مختصر سے تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر، اس کی اہمیت، فضیلت اور کامیابی کا جو راستہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں بتایا ہے، لوگوں کی ہلاکت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس مناسبت سے سورۃ العصر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اس میں شاید ہی کوئی ہو جسے سورۃ العصر یاد نہ ہو، ہر کسی کو سورۃ العصر یاد، اور یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود معنی مطلب کے اعتبار سے بہت زیادہ وسعت اپنے اندر رکھتی ہے، اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ اس لیے اس سورت اور اس سورت کا پیغام انسانیت کے نام، ہمارے نام کیا ہے، اس سورت کا انتخاب اس لیے کیا ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، قرآن آیات اور احادیث کے ذریعے سورۃ العصر کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ 3 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ قرآن مجید میں 3 آیات سے کم کوئی سورت نازل نہیں ہے، کم سے کم 3 آیات ہے، اور جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی زیادہ معنی مطلب کے اعتبار سے وسیع ہے، اپنے اندر گہرائی اور اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، اپنے اندر وسعت رکھتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک بڑا سمندر ہے، اسے کوزے میں سمو دیا گیا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سورت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو جملے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ اس سورت کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اردو میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس سورت کے اندر ہے۔ یعنی ایک عام سا انسان اس سورت میں غور و فکر کر لے تو اس سورت کے پیغام کو، اس سورت کے میسج کو سمجھ سکتا ہے۔ اس سورت کی اہمیت کے لیے، وسعت کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول صرف کافی ہے کہ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لو تدبر الناس على هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر غور و فکر کر لیں، اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر غور کر لیں لوسعتهم، تو یہی ایک سورت لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے کافی ہو۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ غور و فکر کرے تو صرف یہ ایک 3 آیت پر مشتمل سورت یہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنا گہرا میسج، اتنا وسعت والا پیغام اللہ رب العالمین نے سورت میں دیا۔ آج جیسے کہ ذکر کیا گیا یہ سورت ہر کسی کو یاد ہے،
بہت کم لوگ ہوں گے جسے یاد نہ ہو، لیکن اس کے معنی و مفہوم کو نہ جاننے کے نتیجے میں لوگ اس کے پیغام سے ناواقف۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا بھی لازم ہے۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور اس سے آج لوگوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ تو بہرحال سورۃ العصر یہ بڑی جامع سورت ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، زمین کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، جس کی چاہے اللہ رب العالمین قسم کھا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوق کے لیے صرف اللہ ہی کی قسم کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، کہ کوئی معاملہ جب پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کے بجائے غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے مشرکوں والا فعل کیا، شرک کیا۔ اب یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اسے دور کرنا چاہیے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کبھی سورج کی قسم کھائی والشمس کہہ کر، کبھی چاند کی قسم کھائی والقمر کہہ کر، کبھی والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کبھی واللیل کہہ کر اللہ رب العالمین نے رات کی قسم کھائی، کبھی والفجر کہہ کر فجر کی نماز اور فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ تو اللہ رب العالمین کسی بھی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین وعدے کرے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا یہی بہت زیادہ اہمیت والا ہے، لیکن تاکید پر تاکید، اہمیت پر اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک تو اس کے اندر زمانے کی قسم کھائی، زمانہ اس کا چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ دن کا لانے والا، رات کا لانے والا، صبح اور شام کا لانے والا، مہینوں، ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں کا لانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دنوں پر یا وقت پر یا زمانے پر قدرت اور کنٹرول نہیں رکھتا ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تھا وقت کے بادشاہ نمرود سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے یہ پیغام دیا، اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ لیکن میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا جو سورج کو مغرب سے نکالے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے الفاظ ہے، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، وہ سورج اور چاند پر طاقت نہیں رکھتا کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر بتائے۔ تو یہ زمانے کا چلانے والا اللہ رب العالمین، اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور زمانے کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ قریب کر دیا جائے گا۔ یتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب کر دیا جائے، جس کا مشاہدہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ سال، مہینہ، ہفتہ، دن اور گھنٹے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا چلانے والا اللہ رب العالمین، لہذا اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس کا دوسرا معنی، دوسرا مفہوم، اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، عصر کی نماز کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔
یعنی عصر کی نماز کی. اب اس کے اندر بھی کئی توجیحات مفسرین نے بیان کی ہے، جس میں سے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز مکمل ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسانوں کی زندگی کا حال ہے کہ انسان کی زندگی اختتام پر چل رہی ہے. یہ کائنات، یہ دنیا کا نظام، یہ اختتام پر چل رہا ہے، یعنی قیامت بہت زیادہ قریب ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر کہ قیامت قریب ہے اور چاند دو ٹکڑے، یعنی قیامت قریب ہے. اور قیامت کا جو پس منظر، قیامت کی جو خوفناکی، قیامت کی جو ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے، میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی. اللہ رب العالمین کھا کر اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اب ایک دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اب جاگ جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ لوگ غفلت، سستی، لاپرواہی میں، شرک میں، نافرمانیوں میں پڑے ہوئے. اسی لیے اس چیز کا بھی ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. وهم في غفلة معرضون، اس کے باوجود بھی وہ غفلت میں پڑے. حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں جب انسان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آتا ہے تو وہ حساب و کتاب کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے عقائد، اپنے ایمان، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کیا. وہ قیامت کا وقت قریب آ گیا، حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، جزا سزا کا وقت قریب آ گیا، نامہ اعمال کا وقت قریب آ گیا. لیکن لوگوں کی کنڈیشن، لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں. عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت قرآن حدیث میں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے صلاۃ الوسطیٰ کی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ رب العالمین نے کہا یعنی وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. سورۃ العصر، عصر کی نماز. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، یہ صرف مختصرا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے والعصر، زمانے کی قسم کھا کر، زمانے کی حقیقت ہمارے سامنے کی، زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے زمانے کا جو تیزی کے ساتھ گزرنا، انسان کا بچے کے ساتھ جوان ہونا، جوان کے ساتھ بوڑھا ہونا اور اختتام پر چلا جانا، اس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. عصر کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے نماز عصر کی اہمیت و فضیلت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری انسانیت جو ہلاکت میں ہے اس چیز کا ذکر کیا. دیکھیے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بغیر قسم کھائے کہ یہ بات کہہ دیتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تاکید لائی، قسم ہے زمانے کی. اب اللہ رب العالمین کوئی اہم بات بتا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک اٹریکٹیو انداز ہے کہ اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. کس انداز میں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. سارے انسانوں کو اس خسارے، اس ہلاکت، اس لپیٹ میں اللہ رب العالمین. اب سارے انسان متوجہ ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی طرف، گورے ہو، کالے ہو، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ماننے والے ہو، انکار کرنے والے ہو. جب سب متوجہ ہو جائیں گے کیوں اللہ رب العالمین خسارے میں کہہ رہا ہے، کیوں اللہ رب العالمین ہلاکت میں کہہ رہا ہے. اب جب سب متوجہ ہو گئے، کیا پیارا انداز ہے، دیکھیے سب متوجہ ہو گئے کہ بھئی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. کیسے خسارے میں ہے، کیوں خسارے میں ہے، کیوں ہلاکت میں ہے. پھر اب اللہ رب العالمین اس خسارے، اس ہلاکت، اس نقصان، اس گھاٹے سے چند لوگوں کو علیحدہ کر رہا ہے جس کے اندر یہ صفات ہو. کون سی صفات؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان. یہ لازم، واجب اور ضروری ہے. اگر
किन चीजों पर ईमान लाना, कैसे ईमान लाना, इसका जिक्र भी कुरान और हदीस में अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया, कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में 4 चीजों पर ईमान का जिक्र किया। अल्लाह पर ईमान का जिक्र, फरिश्तों पर ईमान का जिक्र, रसूलों पर ईमान का जिक्र और किताबों पर ईमान का जिक्र। दूसरी जगह आखिरत पर ईमान का जिक्र आता है। अहादीस में अंतुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यानी तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना। ये 6 चीजों पर ईमान लाना लाजिम, वाजिब और जरूरी है। अब ईमान भी कैसे लाए? ईमान वैसे लाया जाए जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है। और ईमान का ताल्लुक दिल से है और ये अकीदा कहलाता है। क्या कहलाता है? अकीदा। अगर इंसान का अकीदा मजबूत है तब उसके सारी चीजें काबिल कबूल, और अगर इंसान का अकीदा कमजोर है, अकीदे में बिगाड़ है, ईमान में बिगाड़ है, ईमान में फसाद है, तो उसकी सारी की सारी चीजें बर्बाद और ज़ाया हो जाती। तो इल्ला लदीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान, अकीदा। आज अकीदे में, ईमान में कितना ज्यादा फसाद और बिगाड़ है कि ईमान लाने वाले, यानी जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, जो दावा करते हैं कि हम फरिश्तों को मानते हैं, जो दावा करते हैं कि हम रसूलों को मानते हैं, जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह की नाज़िल की हुई किताबों को मानते हैं, जो दावा करते हैं कि हम आखिरत के दिन को मानते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम तकदीर के अच्छे और बुरे होने को मानते हैं, उसके बावजूद भी उनके ईमान में खलल, उनके ईमान में बिगाड़, उनके ईमान में फसाद, उनके ईमान में कमजोरियां। अब कई अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज की तरफ इशारा किया कि जो ईमान लाने का दावा करने वाले होंगे उनके ईमान में भी बिगाड़ होगा, वो भी शिर्क करने वाले होंगे। इसीलिए अल्लाह ने इशारा किया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे ऐसे लोग जो ईमान का दावा करने वाले होंगे वो शिर्क में मुब्तला होंगे। आज जायजा ले लीजिए, देखिए कुरान और हदीस की एक एक बात 100% सच साबित होती है और उसका नजारा, उसका मुशाहिदा, उसका तजुर्बा हम अपनी जिंदगियों में आसानी के साथ कर सकते हैं। जायजा लीजिए, आज कितने लोग हैं ईमान लाने का दावा करने वाले, लेकिन ईमान में बिगाड़ है नहीं, ईमान में फसाद है नहीं है कि रोजी का देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन अल्लाह के अलावा और कोई रोजी का देने वाला समझते हैं। मुश्किलों से नजात देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को समझते हैं कि ये भी मुश्किलें दूर करने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुश्किल को किसने दूर किया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को किसने दूर किया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से किसने निकाला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता किसने बनाया? ये सारी चीजों का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। कुरान में दर्जनों मिसालों के साथ, अहादीस में बेशुमार दलाइल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज की तरफ इशारा किया कि फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। उसके बावजूद ईमानी बिगाड़, ईमानी फसाद का ये हाल है कि मुसलमान जो अपने आप को ईमान वाले कहने वाले हैं वो भी शिर्क में और अलग अलग तरह की गुमराही में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़ेह तौर पर फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि किसी ने अगर ताबीज़ लटकाया तो उसने शिर्क की। उसके बावजूद अक्ल परस्ती और शिर्क और बेईमानी का ये आलम, ये हालत है कि आज इसे तबर्रुक समझा जा रहा है, इसे फायदा और नुकसान पहुंचाने वाला समझा जा रहा है। ये पूरी मुआशरती बात है। जिस इलाके में हम रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान हम रहते हैं, उन लोगों की हालत है ये, उन लोगों की हालत है ये जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं। तो बहरहाल कुरान की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है सारे के सारे इंसान खसारे में है। उसके बाद इस खसारे, इस हलाकत, इस नुकसान, इस घाटे से अल्लाह रब्बुल आलमीन चंद लोगों को अलहदा कर रहा है। वो चंद लोग कौन है? इल्ला लदीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान कैसे? जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है कि ईमान वैसे लाया जाए। अपनी मर्जी से कोई मान ले, ईमान नहीं होता। लोगों के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलने लग जाए, वो ईमान नहीं होता। बाप दादा के तरीके पर अमल करने लग जाए, रस्म और रिवाज को मानने लग जाए, वो ईमान नहीं होता। बल्कि ईमान वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म दिया।
5वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान लाने वालों को खिताब करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अरे वो लोगों जो ईमान लाए, ईमान ले आओ। अजीब सा सवाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान लाने वालों को क्यों ईमान लाने के लिए कहा? इसलिए कि ईमान लाने का जो दावा करने वाले होंगे उनकी जिंदगियों की हालत ये होगी कि वो ईमान में कमजोर होंगे, उनके ईमान में बिगाड़ होगा, उनके ईमान में फसाद होगा, उनके ईमान में खलल होगा, उनके ईमान में कमजोरियां होंगी। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, आए वो लोग जो ईमान लाए ईमान ले आओ। तो बहरहाल ईमान लाजमी तौर पर, कैसे ईमान? जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने का हुक्म दिया, और वैसे ईमान कौन ले आए थे? सहाबाए किराम ले आए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को भी हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया। कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ईमान ले आओगे उन जैसा ईमान, यानी सहाबाए किराम जैसा ईमान, फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे, राह रास्त पर आ जाओगे, सही रास्ते पर आ जाओ। क्या प्यारा ईमान था, ऐसा ईमान था। उनके ईमान का ट्रेलर, ईमान का सैंपल अगर देखते हैं तो यकीन जानिए कि रूह तड़प जाती है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या इसरा व मेराज कराया गया। वाक़या इसरा व मेराज के बाद जो एक लंबी मुद्दत का सफर था, चंद रात के चंद लम्हे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा से आसमानों की सैर करा के रात के एक मुख्तसर से हिस्से में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार मक्का को ये बताया तो वो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। चंद लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ रात के कुछ हिस्से में कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाकर आ सकता है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नहीं। कहते हैं कुफार मक्का, जानते हो ये कौन कहता है? ये तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा और आसमानों की सैर करके आए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही सुना था फौरन कहे, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरा ईमान है, मैं मानता हूं, मैं तस्दीक करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। बात अकल में आए या ना आए, माहौल और माशरा माने या ना माने, लोग माने या ना माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया 100% सही। ईमान इसको कहते हैं। क्या आज ऐसा ईमान है हम लोगों का? आज तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रखते हैं मुआशरे पर, रखते हैं बाप दादा के दीन पर, रखते हैं अकल परस्ती पर कि ये बात तो अकल में नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ठीक है, लेकिन माहौल और माशरा इसे तस्लीम नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो फला क्या गलत है क्या? मैं और आप जानते हैं ईमान ही इंसान का नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। हदीस में देखिए, कुरान हदीस बड़ी जामियत अपने अंदर रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन, उसके औलाद वन नासि अजमाइन और तमाम लोगों में सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए। अब इस हदीस के पैमाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को रखकर देखिए तो बहरहाल इल्ला लदीना आमनू, सिवाय लोगों के जो ईमान है। पहली शर्त, कामयाबी की पहली शर्त ईमान लाना, हलाकत से बचने की पहली शर्त इल्ला लदीना आमनू, दूसरी शर्त वअमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल करना, सालिह अमल करना। इंसान की जिंदगी में जब ईमान आ जाता है तो वो अमल सालिह की शक्ल में नमूदार होता है। यानी अगर कोई अपने आप को ये कहे कि मैं पुख्ता पक्का ईमान वाला हूं, उसके बाद नमाज नहीं पढ़ रहा, कहां से ईमान रहेगा? तो वो नेकी की शक्ल में जाहिर हो। इसीलिए इन दोनों को, ईमान और अमल सालिह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कॉम्बिनेशन यानी जोड़ के साथ कुरान मजीद में दर्जनों मकामात पर
الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ایمان لانے اور عمل صالح کرنے پر جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے عطا کی، نعمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا تو کہیں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو جوڑ دیا گیا، کیونکہ جیسے ہی انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے وہ ایمان عمل صالح کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جیسے نمازوں کا حکم کہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد ہے نماز، یہ نماز کا چھوڑ دینا جہنم میں چلا جانا ہے۔ مرنے کے بعد عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب لیا جائے گا وہ یہی نماز ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اس کے علاوہ دیگر اور عبادت۔ تو عبادت عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کے کوئی اپنی مرضی سے کتنا ہی کوئی عمل کر لے وہ عمل صالح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال سمجھنے کے لیے دی جائے، فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے، فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی سارے کے سارے شروط کے ساتھ 4 رکعت 8 رکعت پڑھے کہ بھائی میں زیادہ پڑھ رہا ہوں کوئی حرج ہے کیا، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ بھائی وضو کیا ہوا ہے، قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، نیت بھی اچھی ہے سچی ہے، 8 رکعت پڑھ رہا ہے، 12 رکعت 15 رکعت پڑھ رہا ہے، میں اور آپ کہیں گے کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، شریعت گڑھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ